الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر براجمان علماء ذی شان، دور سے نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی.
بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنی محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، علماء دین، مشائخین ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کا آرمبھ کرو، شروعات کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو، اسے شیش کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر خوشی میسر آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر یاد آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، علماء دین، مشائخین ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، جو ہم سے یہ کہتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ سب بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، دعا کرنی ہے، رب کے حضور اپنی تمناؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی خواہشات کو رکھنا ہے، اپنی التجاؤں کو رکھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ تو سنو، دعا کرنے سے پہلے، مناجات کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر مناجات کر لیا کرو، اور پھر جب مناجات کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہم سے کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کے مکھ سے درود کے شبد نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں، اور درود کے جو شبد ہماری مکھ سے نکلے، زبان سے نکلے، ان سب کو وہ سمیٹ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، بٹور لیتے ہیں۔ ادھر ہم نے درود پڑھنا شروع کیا، ادھر آسمان سے فرشتے آئے اور درود کے ایک ایک لفظ کو وہ بٹور لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے شبد سمیٹنے آئیں، بٹورنے آئیں، تو چاہے ادھر سے سمیٹیں، چاہے ادھر سے سمیٹیں، دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی ساتھ ساتھ اٹھتی چلی جائے۔ اپنے بجھ لیں، جب بوجھ گئے، آپ سمجھ گئے، تو ایک بات سمجھ کے اور درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ماشاءاللہ۔ یہ محبتوں سے لبریز بھرا مجمع، ماشاءاللہ سب کے دلوں میں محبتیں ہیں، اور یہ محبت ہی آپ کو یہاں تک لے آئی۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے اور اپنے محبوبین کے صدقے آپ سب کی اس محبت کو قبول فرما لے، اور
اور آپ کا یہاں آنا، ذکر نبی کی محفل میں شرکت کرنا آپ کے لیے باعث نجات اور برکت بنا دیا۔ ہماری ایک عادت ہے، عادت کیا ضرورت ہے، وہ کی اچھے کہ جب تک یہ دل، یہ زبان، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت معاف میں منظوم خراج عقیدت یعنی نعت نہیں پڑھ لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ تو ہمیں ایک نعت پڑھتے شاہی، ہمیں محبت سے پڑھتے شاہی، اپنے محبت سے سنبین۔ نعت پاک میرے پیارے وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، چونکہ نعت پاک جس ذات کی تعریف کا نام ہے، اس کی جب کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ بس نعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے۔ نعت کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اس سبھا میں ہر ڈیفرنٹ ایج کے لوگ موجود ہیں۔ کسی کی عمر 14 سال ہے، 12 سال ہے، 22 ہے، 32 ہے، 42 ہے، 62 ہے، 72 ہے، 80 سال کی عمر کے بھی ہمارے مربی حضرات یہاں موجود ہیں، ہے نا؟ ٹھیک۔ اب آپ نے 60 سال کی عمر میں کتنی بار سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھا ہوگا۔ میں نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں تو نکلتا ہوا سورج کہاں سے دیکھیں گے؟ لیکن جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، روز دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے پورب سے۔ تو جسے 60 سال سے دیکھا، جسے 40 سال سے دیکھا، جسے 50 سال سے تم دیکھ رہے ہو جس سورج کو نکلتے ہوئے، لیکن ہم نے کسی کے مکھ سے یہ نہیں سنا کہ سورج بڑا پرانا ہے، یہ روز نکلتا ہے۔ 60 سال سے اسے نکلتے ہوئے روز دیکھ رہے ہو، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ سورج بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے۔ تو جسے تم نے 60 سال سے دیکھا نکلتے ہوئے، اس سورج کو تم پرانا نہ کہہ سکے، تو وہ سورج جو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے، جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو نبی کی لکھی گئی تعریف میں نعت کیسے پرانا ہو؟ نعت تو نعت ہے پیارے، یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت سے پڑھا جائے اور محبت سے سنا جائے۔ میں اپنی طرف سے انشور کر رہا ہوں کہ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ کو سننے کا انداز بتائے گا کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، والد گرامی کی لکھی ہوئی بہت مشہور ہے نعت پاک۔ میں آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں حضرات، نعت پاک سنیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی
بات نہیں. اس کی آواز کچھ کم ہے، اس کی آواز پیرل کرو، برابر کرو، اس کی زیادہ، اس کی کم ہے. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. آگے کا شعر سنیے. جس پہ کرا سر کار ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے. جس پہ کرا سر کار ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے. ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں. ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب آگے کا شعر سنیے. بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے کا شعر سنیے. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا
بات نہیں. اب اس کے آگے کا شعر سنیں. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین کی خاطر دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور آخری شعر حضرات. میں جس بارگاہ کا غلام ہوں، جس بارگاہ کی غلامی اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے، جسے دنیا غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، وہ جو ہماری جان ہے، وہ جو ہمارا مان ہے، وہ جو ہمارا سمان ہے، وہ جو ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ جو ہماری یابرو ہے، وہ جو ہمارا وقار ہے، وہ جو ہماری پہچان ہے، وہ جو ہماری جان ہے، جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، اس ذات کے حوالے سے یہ شعر سنیے. ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی. ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی. تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے، باتیں بہت کر رہی ہیں. آپ جس موڈ میں آئے ہیں تو میں بھی اسی موڈ میں ہوں، لیکن ٹائم تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس لیے اس کی رعایت رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس کا ایک آسان سا سرل سا ترجمہ. اللہ بولتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو.
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ جو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کر دو۔ رب یہ بولتے شکر، ہر نعمت کا شکر ادا کرو، جو نعمت دی ہے سب کا شکر ادا کرو۔ تو اب رب کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری دی ہوئی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو شکر تو ادا کرنا پڑے گا نا بھائی، کرو گے نا؟ کیسے کرو گے؟ جب تک جانو گے نہیں کہ شکر ادا کیسے ہوگا، شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، شکر ادا ہوتا کیسے ہے، جب تک جانو گے نہیں تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو پہلی ضرورت، پہلی آوشکتا، پہلی نیڈ یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوگا۔ تو دیکھو، شکر کو ادا کرنے کا 3 طریقہ ہے، 3 طرح سے شکر ادا ہوتا ہے۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ اور آپ آپس میں بھی دیکھ لیجیے، کوئی کسی کو مدد کرے، احسان کرے اس پر، تو اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے؟ تعریف، تم بڑے دیالو ہو، بڑے دیاوان ہو، بڑے سخی ہو، بڑے رحم دل ہو، تم نے ہماری، یہ تعریف کے شبد بولتا ہے، شکر ادا ہو گیا۔ کوئی کسی پر احسان کرے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی تعظیم کر لیتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کر لیتا ہے، اس کا آدر کرتا ہے، اس کا سمان کرتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی پر احسان کرے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو شکر کو ادا کرنے کا 3 طریقہ، نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ اتنا سمجھ گئے آپ کہ شکر تعریف سے ادا ہوگا، شکر تعظیم کرنے سے ہوگا، شکر خدمت کرنے سے ادا ہوگا۔ اب آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے، لیکن ایک ٹیکنیکل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس بات کی آوشکتا ہے کہ نہیں، نیڈ ہے کہ نہیں، کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون کون سی اور نعمت ہے کتنی۔ جب تک ہر نعمت کو جانو گے نہیں، ہر نعمت کو کاؤنٹ نہیں کرو گے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کیونکہ ڈیمانڈ تو رب کی ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو گننا ضروری ہے، کاؤنٹ کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ گنو، گن پاؤ گے؟ گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس نے کسی سے ایڈوائس نہیں لی، مشورہ نہیں لیا۔ ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ جو چاہا کیا، فاعل لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالنا، چاہا زمین بنا ڈالنا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالنا، چاہا دریا بنا ڈالے، چاہا سمندر بنا ڈالے، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا
چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا پہاڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ بنا ڈالے، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے ذرا رک کر سوچو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا کسی جنگل کا پیڑ کا پتا، تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور گھومتے رہتے۔ لیکن میرے پیارے غور کرو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ انسان بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، انسان بنایا تو انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، گمراہ ہیں، موحد ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو مومن بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو گننا اور جاننا ضروری ہے۔ مومن بنایا اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا تو مومن وہ بھی تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ اپنے محبوب کے زمانے، کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ محبوب کے زمانے میں بنایا، محبوب کے زمانے میں بنایا تو میرے پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے
جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پر اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ بن رہے تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، نبی کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو نبی کا وفادار غلام بنایا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو. بولو میرے پیارے، انصاف سے بولو، یہ دیکھتی آنکھیں کس نے دی؟ بولو نا میرے پیارے. یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیا؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ عزت کس نے دی؟ یہ مکان کس نے دیا؟ یہ سمپتی کس نے دی؟ اللہ نے. اب کوئی کہے کہ اتنی ساری نعمت آپ نے گنا دی ہے، باقی جو بچی ہے ایک ایک کر کے گن لیں گے اور گن کے شکر ادا کر دیں گے. ارے بے وقوف، ساری نعمت کو رب کی کیا گن سکے گا؟ ایک نعمت کو گن کر بتا دے. only one نعمت، فقط ایک نعمت، صرف اسے ہی گن کر بتا دے. یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ یہ اندر آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت، اور اندر جا کر اگر باہر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر باہر آتی ہے، رب کا احسان، دوسری نعمت. ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس ایک نعمت کو گن کے بتا دے. اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے، کہا گن لیں گے. کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح بنائیں گے، ہر سانس گن لیں گے. ارے بے وقوف، جاگتا رہے گا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا ہو؟ اور اگر ممکن نہ ہوتا تو مطالبہ بھی نہ ہوتا. اگر ممکن نہ ہوتا تو مطالبہ بھی نہ ہوتا رب کا. لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تیری سمجھ سے باہر ہے نا، تو اس اسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اس اسلام کی بارگاہ میں. اے اسلام، ہم تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تیرے دیے گئے قانون کو ماننے والے ہیں، تیرے نظام حیات پر چلنے والے ہیں، تیرے دیے ہوئے اصول و ضابطے کو مان کر اس پر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. اے اسلام، تو ہی بتا. رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کو گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اے اسلام، تو ہماری رہنمائی کر کہ ہم رب کا شکر کیسے ادا کریں. اسلام سے پوچھو گے پیارے تو اسلام بولتا ہوا نظر آئے گا. ارے پیارے، ذرا غور تو کر، یہ دیکھتی ہوئی چوک، یہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ ارے یہ کس نے دیا؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ رب نے دی. یہ دیکھتی ہوئی آنکھ رب نے دی. یہ سنتے ہوئے کان رب نے دیا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ دیکھتی ہوئی آنکھ، کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے.
کسی بہرے سے پوچھو وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی گونگے سے پوچھو وہ بولتے بتائے گا کہ بولتی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی لولہے سے پوچھو وہ بتائے گا کہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ چلتے ہوئے قدم صحت مند قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی لنگڑے سے پوچھو وہ بتائے گا کہ صحت مند چلتے ہوئے قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ اسلام بولے گا یہ سب تیرے لیے عظیم نعمت ہے، دیا تجھ کو رب نے، غور تو کر، عظیم نعمتیں دے دی رب نے، احسان جتایا کیا؟ بولو نا میرے پیارے، اللہ نے یہ کہا کیا کہ میں نے تجھے دیکھتی آنکھیں دی، احسان ہے، سنتے ہوئے کان دیے، یہ احسان ہے، بولتی ہوئی زبان دی، یہ احسان ہے، جبکہ یہ سب ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اور یہ سب عظیم نعمت رب نے دے کر احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا، لیکن میرے پیارے صرف ایک نعمت، ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا، لیکن فقط ایک نعمت، بس ایک نعمت جب وہ ہمیں دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، احسان جتا کر بھیجا۔ کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ نعمت صرف نعمت ہے، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو بس پیارے، ہر نعمت کو گن گن کر تم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو جانے نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے۔ بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہی اصل نعمت ہے، یہی جانے نعمت ہے، یہی عظیم نعمت ہے۔ بس ان کے عشق کے ترانے گالو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو جائے گا۔ ان کے عشق کی شمع اپنے سینوں میں روشن کر لو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کے ذکر کی محفلیں سجا لو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ان سے محبت کر لو، ان کی تعظیم کر لو، ان کا ادب کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہی اصل نعمت ہے، یہی جانے نعمت ہے، یہی عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں اس زمین پر، اس پرتھوی پر کہ یہی اصل نعمت ہے، وہ تو مسرور ہیں، وہ تو مسرور ہے جو جانتے ہیں کہ یہی اصل نعمت ہے، اور جو نہیں مانتے اس پرتھوی پر کہ یہ اصل نعمت ہے کہ نہیں، وہ مان جائیں گے حشر میں مجبور ہو کر، وہ مان جائیں گے حشر میں مجبور ہو کر۔ کیا ہوگا حشر میں؟ کیا ہوگا حشر میں؟ ایک خدا ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بلند مقام پر الگ الگ جگہوں پر
انبیاء کرام ہوں گے، لوگوں کی امیدیں بھری نگاہیں ان کی طرف اٹھیں گی کہ یہ نبی ہیں، چلو ان سے کچھ مدد لے لیں۔ بھاگے ہوئے اس نبی کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت یوسف کے پاس جائیں گے، حضرت سلمان کے پاس جائیں گے، جس کے پاس اس تپتی ہوئی دھوپ میں لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں ہر نبی کے پاس امید کے ساتھ بھاگتا ہوا انسان جائے گا، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا دن نہیں ہے، آج کا دن یہ میرا دن نہیں ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سوچو کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھ چوک تمہاری، یہ زبان تمہاری، یہ کان تمہاری ہے نا، اور اس سے اچھا ساتھی کوئی ہے تمہارا؟ یہ اتنا اچھا ساتھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم گھر سے باہر نکلے ہو تمہارا ہاتھ تمہارے گھر میں بستر پہ سو رہا ہو، جہاں جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اس ہاتھ سے، اس آنکھ سے، اس کان سے، اس مکھ سے زیادہ اچھا ساتھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اچھے سیوک کی طرح، ایک اچھے خادم کی طرح زندگی بھر تم اس کی خدمت کرتے رہو۔ بھائی کھاوا داوا کی ضرورت کس کو ہے؟ اسی شریر کو ہے۔ کپڑے کی ضرورت کس کے ہے؟ شریر کو ہے۔ سب کچھ تو شریر کو ہے نا، اور آپ کماتے کس کے لیے ہو؟ انہی سب چیزوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شریر کے آپ ایک اچھے سیوک خادم بن کر زندگی بھر آپ اس کی سیوا کرتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ اب اس کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا آپ نے؟ بے ایمانی کر لی، فراڈ کر لیا، چیٹنگ کر لی، رشوت لے لی، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، پڑوسیوں کے حق غائب کر دیے، اپنی بہن کا حق مار دیا۔ کیا کیا کرتے ہو آپ صرف اس ایک شریر کی خدمت کے لیے۔ لیکن میرے پیارے، حشر کے میدان میں جب تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے، یہ ہاتھ جو تمہارا تھا، جس کے خادم بن کر زندگی بھر خدمت کرتے رہے، تم سے الگ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور اللہ پاک اسے بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ ہاتھ بول لے گا۔ بولے گا تو کیا بولے گا؟ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی کیا ظلم کیا، میرا استعمال کبھی رشوت لینے کے لیے کیا، کبھی ظلم کے لیے کیا، کبھی برائی کے لیے کیا، کبھی دھوکے بازی کے لیے کیا۔ یہ آنکھ جو تمہاری اپنی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارے خلاف گواہی دے گی، مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائیوں کو دیکھنے کے لیے کیا، بدنگاہی کے لیے کیا، بری نظر کے لیے کیا۔ اس نے کبھی میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کبھی اس نے میرا استعمال کسی پہ رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ جب بھی اس نے میرا استعمال کیا برائی کے لیے کیا۔ میرے پیارے، یہ ہاتھ تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یہ آنکھ تمہارے رب کے خلاف خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یہ کان تمہارے خلاف بولیں گے، یہ زبان تمہارے خلاف بولیں گے۔ سوچو میرے پیارے، کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی کہ تمہاری آنکھ بھی تمہاری نہ ہوگی، تمہارے کان بھی تمہارے نہ ہوں گے، تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نہ ہوں گے، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ جسے اپنا ساتھی مان کر زندگی بھر جس کی سیوا کرتے رہے، یہ دراصل میرے نہ تھے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو میرے ساتھ لگے رہے اور آج میرا راز کھول رہے ہیں، میرا راز کھول رہے ہیں۔ میرے پیارے، غور کرو، تصور کرو، سورج سوا نیزے پر، زمین تپ رہی، کوئی پرسان حال نہیں، تمہاری آنکھ تمہارے خلاف، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، لیکن بس قربان جاؤ، بس ایک وہی ہوگا، صرف وہی ہوگا تو اس حشر کے میدان میں اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے۔
اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، بس وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت۔ میرے پیارے، اللہ کا شکر احسان ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے، یہ جو ہمارے سینے میں ایمان ہے، یہ جو ہمارے سینے میں ایمان ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ وہ ایمان جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان ہے، جو نبی کا تعظیم و ادب کرنے والا ایمان ہے، نبی کے ناموس پر اپنی جانیں لٹا دینے والا ایمان ہے، نبی کی عظمتوں کا پرچم ہاتھ میں لے کر نعرے تکبیر و نعرے رسالت کی صدا لگانے والا ایمان ہے۔ بحمدِ تعالیٰ یہ بزرگوں کا فیضان ہے، بزرگوں کا فیضان ہے۔ میرے پیارے، وہ لوگ نادان نہیں تھے، وہ لوگ نادان نہیں تھے جنہوں نے گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ یاد کرو ہجرت کے وہ ایام، گھر چھوڑ رہے، نبی کو نہیں چھوڑ رہے، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ نادان نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب نعمت صرف نعمت ہے، اور جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ اصل نعمت ہے، وہ جانے نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے پیارے، عظیم نعمت ہے۔ بحمدِ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے محبت، اس عظیم نعمت کی تعظیم، اس عظیم نعمت کا ادب و احترام ہمارے سینوں میں ہے۔ میں اس موقع پر پہنچ کر کہتا ہوں میرے پیارے، غور سے سن لو میرے پیارے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا، جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لو، تمام حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، روایتیں موجود ہیں کہ جب جب پیارے آقا رب کے حضور حاضر ہوتے تھے تنہائیوں میں، روتی ہوئی آنکھوں سے آپ کے لبھائے مبارک پر صرف ایک ہی صدا رہتی تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عقاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے۔ صرف ایک ہی لب پر صدا ہوتی تھی، امتی 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 امتی، رو رو کر رب کے حضور آقا صرف ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا کرتے نظر آتے تھے۔ کون پیار کرے گا میرے پیارے اتنا؟ کون پیار کرے گا؟ آپ کو بتاؤں آقا کے پیار کرنے کا معاملہ روایتوں میں ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، ایک بلند مقام ہوگا، مقام محمود، وہاں آقا کو آنا ہوگا، وہاں آقا آ کے کھڑے ہوں گے۔ ابھی آقا آئے نہیں ہیں، لیکن امتیوں کا مجمع سامنے کھڑا ہے، اور ترتیب کیا ہے؟ آگے اس امت کے سب سے پوش لوگ، صالحین، کام اولیاء دین، شہدائے کاملین، یہ جو امت کے پوش لوگ ہیں یہ سب سے آگے ہیں، اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے جو سب سے گنہگار امتی ہے وہ سب سے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ ترتیب ہوگی، اس طرح سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور بار بار کھڑے ہو کر اس جگہ کو تمنا بھری نظروں سے، حسرت بھری نظروں سے نظریں اٹھا اٹھا کے اس مقام کو دیکھیں گے جہاں آقا کو آنا ہے، بار بار دیکھیں گے۔ اب آقا آنے ہی والے ہیں، اب آنا ہی چاہتے ہیں، ابھی بس آ ہی جائیں گے، بار بار تمنائی نظروں سے
صحابہ کی جماعت، اولیاء کاملین کی جماعت، شہداء کی جماعت دیکھے گی تمنائی نظروں سے، اور وہ گھڑی بھی آ جائے گی کہ آقا رحمت آئیں گے، اس مقام پر کھڑے ہوں گے، سب کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی۔ یہ جتنے صالحین آگے ہیں یہ بار بار آقا کے روح زیبا کو، چہرے مبارک کو تمنائی نظروں سے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، دل میں یہ حسرت لے کر کہ آئے کاش آج اس حشر کے میدان میں آقا کی ایک نظر مجھ پر پڑ جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر پڑ جائے، آقا کی چشمان رحمت مجھ پر پڑ جائے۔ یہ حسرتیں مچل رہی ہوں گی، یہ تمنائیں صالحین کے دل میں کروٹیں لے رہی ہوں گی، تمنائی نظروں سے سب آقا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور آقا نگاہیں نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب آقا کی چشمان رحمت کی پلکیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، جیسے جیسے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے سب کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہے کہ اب دیکھو آقا کی نظر جا کر کس پر رکتی ہے، آقا کی نظر کس پر رکتی ہے، سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ جانے مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان رحمت آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ روایتوں میں تو یہاں بھی آیا ہے کہ کچھ صالحین اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تاکہ میں کچھ اونچا ہو جاؤں اور سرکار کی نظر مجھ پر پڑ جائے، لیکن سرکار کی نظر اٹھ رہی ہے، اٹھتی جا رہی ہے، صالحین سے گزر گئی، اس کے پیچھے جو امت تھی اس سے بھی گزر گئی، اس کے پیچھے جو امت تھی اس سے بھی گزر گئی۔ جب آقا کی نظر جا کے ٹھہری تو وہاں ٹھہری جہاں سب سے زیادہ گنہگار امت جو سب سے پیچھے کھڑی تھی، وہاں جا کے آقا کی چشمان رحمت ٹھہرتی ہے۔ جب صالحین نے آقا کی چشمان رحمت کو بار بار سب سے پیچھے کھڑے گنہگار امتیوں کی طرف جا کر رکتے دیکھا تو صالحین نے آواز لگا دی کہ اے کاش اس حشر کے میدان میں کوئی ایک عدد گناہ ہمیں بھی قرض میں دے دیتا تاکہ میں بھی گنہگار ہو جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جاتی۔ کون پیار کرے گا میرے پیارے اتنا؟ کون پیار کرے گا؟ تب ایمان سے بولو، جب اس مقام پر آ گئے ہو تو مجھے بتا دو کہ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، آخر ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہے نا؟ مانتے ہو نا؟ اب ہاتھ نیچے کرو، اس کا بھی جواب دے دو۔ حق ادا کیا کیا؟ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے، مانتے ہو تو حق ادا کیا کیا؟ کب ادا کرو گے؟ 60 سال زندگی گزر گئی، کب ادا کرو گے؟ 70 سال زندگی گزر گئی، کب ادا کرو گے؟ 20 سال زندگی گزر گئی، کب ادا کرو گے؟ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کا ہماری جانوں پر حق ہے، مانتے ہو تو حق ادا کب کرو گے؟ یہ جلسے کر لینا، یہ محفلیں سجا لینا یہ حق نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ اور ہم اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کی بارگاہ میں ان کا ذکر کر کے اظہار محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں کا اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے۔ حق تو تب ادا ہوگا کہ جس کو کرنے کا نبی نے حکم دیا بس وہی کرو، اور جس سے روک دیا ہے بس رک جاؤ۔ اگر تمہاری یہ زندگی ہے تو تم نے حق ادا کیا، تو تم نے حق ادا کیا۔ نبی فرمائیں کب ادا کرو گے؟ کرو نا میرے پیارے۔ نبی فرمائیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے پیارے کب سجدے کر کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام شروع کرو گے؟ بولو نا میرے پیارے، کب سے شروع کرو گے؟ اگر نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں نا۔ تو تم سجدے کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے آقا کو کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کب سے شروع کرو گے؟
اگر نہیں شروع کر رہے ہو تو پھر حق کیا ادا کر رہے ہو؟ حق کیا ادا کر رہے ہو میرے پیارے؟ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، غائب ہو گیا، دن بھر تلاش کیا، نہیں ملا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، زبان سے فریاد کی، یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ غائب ہو گیا، صبح سے تلاش کر کے تھک گیا ہوں، ملتا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا ہی تھا کہ ایک دوسرے صحابی داخل ہوئے، انہوں نے انہیں دیکھا، ان صحابی کو جن کا بچہ غائب ہوا تھا، دیکھتے ہی کہا کہ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کو تو ہم نے فلاں وادی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں زبان سے فریاد ہوئی، بچے کا پتہ مل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جس بچے کو دن بھر تلاش کیا ہوگا اس باپ کی کیا حالت ہوگی۔ آپ بھی باپ ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب اس کے ملنے کی خبر ملی تو شفقت پدری، جو باپ کی محبت ہے، اس کے دلوں میں موجیں مارنے لگی۔ بارگاہ نبوت میں اس نے جھک کر سلام کیا اور اجازت طلب کی کہ حضور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بچے تک پہنچوں۔ اور بڑی جذباتی کیفیت تھی، بڑی اضطرابی کیفیت تھی۔ وہ اس طرف جس وادی کا پتہ بتایا تھا، بارگاہ نبوت سے لوٹ کر بہت تیز قدموں سے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ نبی نے جب اس کو اس قدر بھاگ کر جاتے ہوئے، اس قدر شدت محبت میں ڈوب کر جاتے ہوئے، اس قدر اضطراب میں جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، رکو یہاں آؤ۔ روکا اور بلایا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا آقا نے کہ اپنے جذبات پہ قابو کرو، اپنے جذبات پہ قابو کرو۔ اس حالت میں جاؤ گے بچہ نظر آئے گا، سینے سے لگاؤ گے، پیشانی چومو گے، گال چومو گے، گلے سے لگاؤ گے۔ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو انسانی فطرت ہے، بچہ دن بھر نہیں ملا، اسے ملے گا تو سینے سے بھی لگائیں گے، ہاتھ بھی، پیشانی بھی چومیں گے، رخسار بھی چومیں گے، اپنے کلیجے سے بھی لگائیں گے، یہ تو انسانی فطرت۔ کہا نہیں، روکو اپنے جذبات کو۔ تم نے سنا نہیں کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب تم اپنے بچے کو اس طرح پیار کرو گے، لپٹاؤ گے، چپٹاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ جب تم اپنے بچے کو سینے سے لپٹا رہے ہو تو اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے اور اس کے دل کو چوٹ پہنچے۔ میرے پیارے، کیا ایسا کوئی کریکٹر آج ہماری بھی لائف میں کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا تو حق کب ادا کرو گے میرے پیارے؟ کب ادا کرو گے میرے پیارے؟ حق ادا کرو، حق ادا کرو، حق ادا کرو میرے پیارے۔ جاگو، پہچانو اپنے آپ کو۔ یو آر مسلم، تم ڈیفرنٹ ہو اور لوگوں سے۔ اللہ نے تمہیں اس روئے زمین پر دوسرے انسانوں کی طرح صرف جینے، کھانے، پینے اور اپنے بعد اپنا سکسیسر دنیا میں چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم اس روئے زمین پر قوم مسلم ہو، تم آقا کی امت اجابت ہو، اور دوسری قومیں بھی ہمارے آقا کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں۔ تو تمہیں روئے زمین پر رکھا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی اس اجابت سے باہر ہیں، دعوت کے سرکل میں، انہیں دعوت دو اور اس اجابت کے دائرے میں لاؤ۔ یہ تمہارا دائتو ہے ایز اے مسلم۔ کیا تم ایسا کر رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں خود، تو تم دوسروں کو کیا بانٹو گے؟ کیا بانٹو گے؟ میرے پیارے، اسلام دل توڑنے کا نام نہیں ہے، دل جوڑنے کا نام ہے۔ اسلام آج مزہ کسی کو ذلیل کر دیا، 10 آدمی اس کے باتوں پہ ہنس دیے، اس کو ذلیل کر دیا، وہ برا مانا تو کہا کہ مزاق کیا تھا، برا نہ مانا۔ ارے آپ نے ذلیل بھی کر دیا، اس کا دل بھی توڑ دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے دل توڑنا۔ یہ اسلام کے فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام دلوں کو جوڑنے آیا ہے، دلوں کو توڑنے نہیں آیا ہے۔
اور ہر مذاق مذاق نہیں ہے، مذاق کی بھی سیما ہے. وہ مذاق جو دلوں کو توڑ دے وہ مذاق نہیں ہے. مذاق اسے کہتے ہیں کہ جس سے کیا جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور جو کرے وہ بھی خوش ہو جائے. مذاق کا بھی ایک دائرہ ہے، دل توڑنے کا نام مذاق نہیں ہے. میرے پیارے، اپنی عادتوں کو بدلو. اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. گھر کے اندر داخل ہوئے، ام المومنین نظر آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں. یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. نہیں عائشہ سنو، میں بہت خوش ہوں. آج تم کوئی ایک چیز تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو. کوئی ایک چیز جو چاہو تم مجھ سے مانگ لو، میں بہت خوش ہوں. اب جب آقا نے یہ فرمایا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوچنے لگی، ایک ہی چیز مانگنی ہے تو کیا مانگا جائے؟ یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے. بہت دیر تک اسی سوچ میں الجھتی رہی. پھر آخر خاموش ہو کر آقا سے کہا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کوئی ایک چیز جو چاہو تم مانگ لو، تو کیا اس کے بارے میں کسی سے ایڈوائس لے سکتی ہوں، مشورہ کر سکتی ہوں کہ کیا مانگوں؟ تو آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ کس سے مشورہ لوگی؟ میرے یار غار سے، ابو بکر سے. کہاں یا رسول اللہ اپنے ابا جان سے مشورہ لینا چاہتی ہوں. آقا نے مسکرا کر کہا، اچھا جاؤ میرے یار غار سے مشورہ لے لو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی. بڑی تیزی کے ساتھ آئی. تیزی کے ساتھ آتا ہوا جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو گھبرا گئی، کیا معاملہ ہے؟ آج عائشہ اس رفتار سے آ رہی ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ سب خیر تو ہے؟ ہاں ابا سب خیر ہے. معاملہ یہ ہے کہ نبی تشریف لائے اور بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی جو ایک چیز چاہو مانگ لو. اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہوئی کہ کیا مانگوں، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں مشورہ لے لوں اپنے والد سے. آقا نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں بھاگ کر آپ کے پاس آئی ہوں. مجھے بتائیے آپ کہ وہ ایک چیز کیا مانگوں، وہ ایک چیز کیا مانگوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اچھا آقا بہت خوش ہیں، آقا نے ایسا فرمایا؟ ہاں ابا جان آقا نے ایسا فرمایا. کہا بیٹی ٹھیک ہے، بتا تو دوں گا کہ کیا مانگو، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. میں بتا دوں گا کہ کیا مانگو تم آقا سے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کہ ابا جان کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ اس کا جو بھی جواب آقا دیں گے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے بتاؤ گے. اس کا جواب جو دیں گے آقا وہ مجھ سے وہی آ کر سب سے پہلے بتاؤ گی. کہا اس میں کون سی بات ہے، میں بتا دوں گی آپ کو آگے. کہا تو پھر سنو، آقا نے جب کہا ہے کہ کوئی ایک چیز مانگو تو آقا سے مانگو کہ آقا آپ جب شب معراج کی شب گئے تھے، کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچے تھے اور اس سے آگے بھی کچھ بڑھے تھے ادنا کی منزل پر، پھر وہاں کچھ آپ میں اور رب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی. ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیجیے، کوئی ایک بات بتا دیجیے. آئیں پلٹ کر آقا نے پوچھا، عائشہ پوچھ آئی میرے یار غار سے؟ کیا کہا ابو بکر نے؟ کہا یا رسول اللہ بس ایک چیز مجھے بتا دیجیے، وہ جو آپ گئے تھے قرب خاص میں تو وہاں آپ تھے، صرف خدا تھا اور آپ تھے، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیجیے. آقا مسکرا پڑے.
فرمایا کہ میرے ابو بکر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا. کیا مانگا؟ علم مانگا. وہ چیز بتا دیجئے جو ہوئی تھی وہاں پہ. تو آقا نے فرمایا عائشہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، ہرگز نہ بتاتا، لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو ان میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک بات بتا دیتا ہوں. اس شب میں آپ بھی غور سے سن لو. آقا نے فرمایا کہ بتا دیتا ہوں. اس شب میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، مجھ سے میرے رب نے کہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت لازم. جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت لازم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، وعدے کے مطابق اپنے والد گرامی کے پاس آئیں اور وہ گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں، انتظار کر رہے تھے کہ کب آئے گی عائشہ، کب بتائیں گی کہ نبی نے کیا فرمایا. جیسے ام المؤمنین کو آتے ہوئے دیکھا، سیدہ صدیقہ اکبر لپک کر آگے بڑھے. کہا بیٹی بتاؤ آقا نے کیا بتایا، جلدی بتاؤ. آقا نے کہا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت لازم. اتنا سننا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دہاڑ مار کر رونے لگے. سنو میرے پیارے، چیخ کر رونے لگے. اچانک دہاڑ مار کر روتا ہوا جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، وہ بھی گھبرا گئی. یہ تو خوشی کی بات تھی، یہ اس قدر رو رہے ہیں ہمارے والد گرامی. وہ گھبرا گئی. جب کچھ دل کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے قرار آیا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس قدر چیخ کر دہاڑ مار کر روئے، بات کیا ہے؟ کہیں بیٹی کہنے لگے کہ بیٹی تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، جو دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت ہے. تو اس کا دوسرا رخ تو یہ بھی ہے نا کہ جو دلوں کو توڑ دے گا، اس کا دوسرا رخ یہ کہ وہ جہنم بھی تو ہو سکتا ہے. تو جب بیٹی یہ تم نے مجھے بتایا تو میں دہاڑ مار کے رب کی بارگاہ میں خشیت سے رو پڑا کہ مولا تو مجھے ہمیشہ دلوں کے جوڑنے والے میں رکھنا، دلوں کے توڑنے والے میں نہ رکھنا. میرے پیارے یہ ہے اسلام. کون سا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ آپس میں دلوں میں نفرتوں کا طوفان بسا رکھا ہے. بے اعتمادی کا پہاڑ ہم نے اپنے سینوں پر رکھا ہوا ہے. ایک دوسرے کے خلاف حسد اور جلن پیدا کرتے ہیں. بغض اناد کا بازار گرم کر رکھا ہے. بے اعتمادی سر عام ہے. ہم نے ایک چھت کے نیچے ایک ماں باپ کی دو اولادیں ہیں، دو متحد نہیں ہیں، دو یونائٹ نہیں ہیں، نہ ذہنی طور پر، نہ فکری طور پر، نہ قلبی طور پر، کسی اعتبار سے دونوں غیروں پہ بھروسہ کرتی ہیں، لیکن بھائی بھائی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے. اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے پیارے. بتاؤ کہاں سے عظمتوں کے پرچم تم لہراؤ گے؟ کس بلندی پر کیسے تم پہنچو گے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے نبی کے دی ہوئے نظام حیات کو جو چھوڑا ہے، اسی لیے دنیا نے ہمیں اپنی ٹھوکروں پر رکھ رکھا ہے. میرے پیارے بدلو اپنے آپ کو، صاف کرو اپنے من کو. یہ من، یہ قلب، یہ دل جہاں ایمان ہے، جہاں محبتیں ہیں، جہاں یقین ہے، جہاں آقا کا ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے، اس دل کو تم نے دنیا کی نجاستوں سے، حسد کی نجاستوں سے، بغض کی نجاستوں سے، لوभ کی نجاستوں سے گندا کر رکھا ہے. میرے پیارے اسے صاف کرو. صاف کرو گے تو پھر محبتیں پیدا ہوں گی. صاف کرو تو محبتیں پیدا ہوں گی میرے پیارے. تبھی تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. اور میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، میں آپ کو کہتا ہوں، میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، میرے پیارے اچھا ڈاکٹر بناؤ ڈاکٹر.
لیکن دنیا کو آج ایک اچھے سائنٹسٹ، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے فزیشین، ایک اچھے سرجن، ایک اچھے سول انجینئر، ایک اچھے آئی ٹی انجینئر، ایک اچھے آٹو موبائلس انجینئر سے زیادہ دنیا کو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پینٹاگون میں بیٹھنے والے یہ سائنٹسٹ ایک اچھے سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو پھر یہ ایسا بم نہ بناتے جس کے مارنے سے لاکھوں انسان ایک لمحے میں مر جائے۔ اگر یہ سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہوتے تو پھر یہ ایسی کوئی چیز بناتے کہ جو فضاؤں میں چھوڑ دی جاتی اور لاکھوں کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ اگر ایک سول انجینئر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایسے بریجز، ایسے مکانات، ایسے ٹاورز نہ بناتا جو کل بنا تھا اور آج گر گیا، جس کے نیچے سینکڑوں انسانوں کی لاشیں دب گئی۔ ایک اچھا ڈاکٹر اگر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایکسیڈنٹل ایک مریض آیا، اسٹیشن پہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر اس کے ساتھ آنے والے سے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جاؤ پہلے ہاسپٹل کی فیس بھرو تب میں تمہارے مریض کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اگر وہ ڈاکٹر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایسا نہ کرتا، پہلے اس تڑپتے ہوئے انسان کو راحت دیتا پھر کوئی بات کرتا۔ تو میرے پیارے، اچھا انسان بنے کیسے؟ اچھا انسان بنایا کیسے جائے؟ بایولوجی اٹھا لو، فزکس اٹھا لو، کیمسٹری اٹھا لو، باٹنی اٹھا لو، میتھمیٹکس اٹھا لو، الجبرا اٹھا لو، جیومیٹری اٹھا لو، سائنس اٹھا لو، ہوم سائنس اٹھا لو، سوشولوجی اٹھا لو، کوئی بھی کتاب اٹھا لو اور دنیا کے سلیبس کی تمام کتابوں میں کوئی ایک چیپٹر مجھے دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا فارمولا یہ ہے۔ تمہیں فزکس میں اچھا انسان بنانے کا فارمولا نہیں ملے گا، تمہیں کیمسٹری اور بایولوجی میں نہیں ملے گا، تمہیں باٹنی میں نہیں ملے گا، تمہیں ہسٹری میں نہیں ملے گا، تمہیں سوشل سائنس میں نہیں ملے گا، تمہیں دنیا کے کسی بھی سلیبس کی کسی بھی کتاب میں اچھا انسان بنانے کا کوئی فارمولا، کوئی دیش، کوئی وقتب، کوئی ٹیکسٹ نہیں ملے گا۔ ملے گا اگر اس روئے زمین پر ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا میسج تو وہ صرف قرآن میں ملے گا، نبی کے فرمان میں ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے، میں آخری پیغام دے رہا ہوں، یہ فقیر شفیع تم سے کہتا ہے، بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بناؤ۔ بناؤ اپنے ڈاکٹر کو سائنٹسٹ بناؤ، لیکن اس سے اچھا انسان بھی بناؤ۔ سول انجینئر بناؤ، لیکن اس سے اچھا انسان بناؤ۔ آج ایسے ہی اچھے انسان کی ضرورت ساری دنیا انسانیت کو ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پریڈکشن نہیں، حقیقت ہے کہ جس دن یہ قوم مسلم جاگی تو یاد رکھیے دنیا کی یہ ضرورت، پوری دنیا کی ضرورت کو کوئی دوسری قوم پورا نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے تو صرف مسلم قوم ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ عدل کیا ہے اسے معلوم ہے، حق کیا ہے اسے معلوم ہے، کیونکہ اسلام نے یہ ہیومن رائٹ کمیشن، آپ سوچئے کتنے زمانے کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے بعد یو این او کے اندر ہیومن رائٹ کمیشن کا بل پاس ہوا ہے۔
ایک مدت تک دنیا کا سارا انسان اس کے لیے جنگ کرتا رہا، ڈیمانڈ کرتا رہا کہ انسانی حقوق کو تحفظ کیسے دیا جائے، انسانی حقوق کو سیکورٹ کیسے کیا جائے تاکہ کوئی بھی ظالم کسی انسان پر ظلم نہ کر سکے۔ اس کے لیے یونو میں سارے دنیا کے انسانوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یونو میں ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کسی ملک کا کوئی رولر اپنے کنٹری کے لوگوں پر ظلم کرے، سفاکیت کرے، تو اس انسان کو بچانے کے لیے دنیا کا ہر ملک اسے کوآرڈینیٹ کرے، سپورٹ کرے اور انسانیت کو بچایا جا سکے۔ تو ہیومن رائٹ کمیشن ساری دنیا میں بنا ہے۔ یہ کتنے سال پرانا ہے؟ 60 سال پرانا ہے، 70 سال پرانا ہے۔ اس سے پہلے تو دنیا احتجاجی کر رہی تھی۔ لیکن میرے پیارے، میں ساری دنیا کے اس جگت کے سارے مانوس کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنی اپنی کتابوں میں لاؤ اور دکھاؤ مجھے کہ ایک انسان کے حقوق کو تحفظ، اس کی سیکورٹی کا تمہاری کتابوں میں کیا انتظام ہے۔ اور اس فقیر کو بھی دعوت دو۔ یہ فقیر بھی اسلام کی بک کو، جسے قرآن کہتے ہیں، جسے نبی کا فرمان کہتے ہیں، وہ لے کر آتا ہے۔ تو تمہیں ہم دکھائیں گے کہ یہ اسلام ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ قرآن کے احکام ہے، جس نے صرف انسان کے نہیں، ہیومن رائٹ نے تو صرف انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے صرف انسان کی نہیں، کتوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی ہے، بلی کے بھی حقوق کی حفاظت کی ہے، پانی کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے، پیڑوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے، جنگلوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ اسلام ساری جگت کے مانو کے ہر چیز کی حفاظت اور اس کے حق کا اعلان اور اس کا انصاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس اسلام کے فالوور ہیں میرے پیارے، اس اسلام کے فالوور ہیں جہاں بھوکی بلی کو روٹی دینے پہ بھی ثواب ملتا ہے، جہاں پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بھی ثواب ملتا ہے، جہاں راہوں میں بھی پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم اس اسلام کے فالوور ہیں۔ ہم آج کے کون سے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے وہ مانوتا ہمیں؟ کہاں ہے ہمارے ہردے میں وہ دیا؟ کہاں ہے ایک دوسرے کے لیے وہ محبت ہے؟ کہاں ہے ہمارا وہ اسلام جس نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ وہ ہمارے اندر کہاں بستا ہے میرے پیارے؟ ڈھونڈو، نکالو اسے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کرو۔ تم جاگو گے تو اس سنسار جگت میں انقلاب آئے گا۔ تمہارے جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔